لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. دائس پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران جماعت اور اس اصطلاح میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں پر تشریف لانے والے شفیق بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر انقلاب علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دنیا کو ہے پھر مارے گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کوئی کہہ نہیں سکتا تقدیر امم کیا ہے، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا اعلان ہے، اس بات کی تمانیت اور شیورٹی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دنیا میں مختلف طاقتوں اور قوتوں سے مجاہدہ، ان سے مقابلہ، ان سے کشمکش اور ان سے اسٹرگل مول لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہوں کو ان کے لیے آسان کریں گے. قائد تحریک اسلامی اور صاحب تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مسلمان کو مسلسل اس دنیا میں کشمکش درپیش ہے، مقابلہ درپیش ہے، اور یہ مقابلہ سب سے پہلے اسے ان شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے کرنا ہے کہ جس کا منبع اور مصدر اور سورس ابلیسی کوششیں ہیں. شیطان سے اسے مجاہدہ کرنا ہے. پھر اس کا مقابلہ اور مجاہدہ ہوگا اس کے اپنے نفس سے جو اسے بغاوت پر اکساتا رہتا ہے. پھر اس انسان کا مقابلہ ہوگا اس کے اپنی ہی طرح کے انسانوں سے جو اس دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس انسان کا مقابلہ ہوگا اس دنیا میں نظام باطل سے، وہ کفر، باطل اور شرک اور طاغوت پر مشتمل نظام جو اس اسلام کو قطعی برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ اس اسلام کو سپریس کرنا اور دبا دینا چاہتا ہے. بندہ مومن کا اس سے مقابلہ ہوتا ہے، اور جب ان چاروں مقابلوں میں وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے، پامردی دکھاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے اور آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ لنہدینہم سبلنا، ہم نے تمہاری راہوں کو آسان کر دیا ہے، ہم نے تمہارے کام کو آسان کر دیا ہے. یہ انسان کا مقابلہ اور یہ جدوجہد سب سے پہلے شیطانی قوتوں سے شروع ہوتی ہے. یہ شیطانی قوتیں، سیٹانک فورسز روز اول سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہی سے انسان کو اس کشمکش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. اور شیطان نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ وہ گناہ کے راستے پر بیٹھے گا، وہ کفر کے راستے پر بیٹھے گا، وہ شرک کے راستے پر بیٹھے گا اور انسان کو گمراہ کرے گا، بلکہ شیطان نے پورے چیلنج کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات عرض کی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر انسان کو اغوا کروں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں انسان کو دائیں اور بائیں اور سامنے اور پیچھے سے گمراہ کروں گا. اور چیلنج کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو آپ ناشکرہ پائیں. اس زمین پر ناشکروں کی ٹولی تیار کرنا دراصل شیطانی مشن ہے، اور اس شیطانی مشن سے مقابلہ یہ دراصل اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت اسی شیطانی کشمکش کی وجہ سے
پوری دنیا میں ایک ہلچل پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس کی گفتگو کو ڈائیلاگ کی شکل میں پیش کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان سے کہا، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم ازداء میں فرشتوں کی رہی کیا ہو۔ کہ ابلیس تو نے جو انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے سے، تو پھر فرشتوں کی کیا عزت باقی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں؟ تو نے کام کیوں انجام دیا؟ تو جواب میں ابلیس نے کہا، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں یا تو؟ قصے آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، میں کھٹکتا ہوں دل ازداء میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ ابلیس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں جو کشمکش برپا ہے وہ دراصل میری کوششوں کا نتیجہ ہے، اور تمہارا کام کیا ہے جبرائیل؟ محض اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ تو شیطان نے ہر دور میں انسان کو گمراہ کیا ہے۔ فرشتوں کے اس مقام بلند سے اس نے جب اپنے آپ کو نیچے اترتا ہوا محسوس کیا تو اس نے اس چیلنجنگ مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر بلندی پر بیٹھے ہوئے، انسانی شکل میں ابلیس وہاں پر پہنچا اور اس نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ، کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں۔ تب شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب آپ کو اتنا یقین ہے تو اس پہاڑ کی بلندی پر سے، اس چوٹی پر سے آپ اپنے آپ کو نیچے گرا دیجیے اور ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ہر سطح سے اس نے انسان کو گمراہ کیا، ہر لیول پر پہنچ کر اس نے انسان کو گمراہ کیا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نادان، خدا کا یہ حق ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے، انہیں ٹیسٹ کر کے دیکھے۔ بندوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان لے۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے سورہ مومنون میں الرٹ کیا ہے، تم بار بار یہ دعا کرتے رہو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ شیطان اور اس کے چمچوں سے میری حفاظت فرما، میں تو اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، میرے قریب بھی وہ حاضر۔ جب ایک بندہ مومن طے کر لیتا ہے کہ یہ شیطان میرا ازلی دشمن ہے، اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا کام انجام دیا تھا اور نسل انسانی کو ناشکرہ بنانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، لہٰذا میں شیطان سے مقابلہ کروں گا، اس سے جد و جہد میری ہوگی، ایک زبردست مجاہدہ ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک مضبوط ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان شیطانی کوششوں کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، آپ دیکھیں کہ انہیں گناہ کی دعوت دی گئی، ان پر الزامات لگائے گئے اور انہیں جیل میں پہنچا دیا گیا۔ جو آگے جا کر پیغمبر وقت ہونے والے ہیں اور جو آگے جا کر ایجپٹ کے، مصر کے سب سے تاریخی اور ہسٹوریکل کنگ ہونے والے ہیں، ان کو جیل میں پہنچا دیا گیا۔ کیسا تاریخ کا عجیب و غریب منظر ہے، لیکن اس شیطان سے مجاہدے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام وہ عطا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور سب کے سب درباری سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کتنی کوششیں کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی اور یہ مقام بلند آ جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت بیان کرتی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اللہ پہلے ہی میں اپنی بیماریوں سے پریشان ہوں اور ان بیماریوں کے الغار کے بعد شیطان آ کر اپنے وسوسوں سے مجھے گمراہ کرتا ہے، لہٰذا آپ میری مدد فرما۔ اور اس زبردست قسم سے انہوں نے شیطان سے اس نازک حالت میں مجاہدہ کیا کہ آیت نازل ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف میں، نعم العبد انہ اواب، کیا ہی پیارا بندہ، کیا ہی بہترین بندہ، وہ خدا کی طرف لوٹنے والا اور رجوع کرنے والا۔ تو ہم اگر اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ شیطانی اکساہٹیں، وہ شیطانی بہکاوے جو عمر کے ہر حصے میں انسان پر حملہ کرتے ہیں،
اور جوانی میں تو اس کا چوطرفہ حملہ ہوتا ہے، ہم ان شیطانی حربوں کا شکار نہیں بنیں گے، اس شیطانی حربوں کے لیے، اس کے ہتھیاروں کے لیے سافٹ ٹارگٹ نہیں بنیں گے۔ اور جب بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ شیطانی اکساہٹ کے نتیجے میں ہمارا پاؤں پھسل گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر قرآن مجید یہ تصویر پیش کرتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی گناہ کا پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ دلائل نہیں پیش کرتے، وہ تعویلات نہیں پیش کرتے، وہ حالات کو، وہ زمانے کو، وہ میڈیا کو، وہ ان کی شادی تاخیر سے ہونے کو، وہ ان کی جاب نہیں ملنے کو، اور کسی چیز کو بہانہ نہیں بناتے، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میرے رب مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور جب لوٹتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھتی ہے اور ان کو اپنی رحمت کی آغوش ملے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنی راہوں کو ان کے لیے آسان کر دیں۔ پھر اس انسان کا مقابلہ ہوگا، اس بندہ مومن کا مقابلہ ہوگا اس کے اپنے نفس سے، کہ انسان کے اندرون سے برپا ہونے والے خیالات اور رجحانات اور خواہشات دراصل اس کا نفس کہلاتے ہیں۔ ایک وہ نفس ہے جو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، قرآن مجید نے اسے نفس امارہ کہا ہے۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے کہ قریش کا ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس حالت میں آیا کہ صحابہ کرام کی ایک محفل برپا ہے، اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ مسند احمد کی روایت، یا رسول اللہ مجھے گناہ کی اجازت دیجیے۔ بڑی عجیب بات تھی، کچھ لوگوں کی تلواریں نیام سے نکل آئی کہ یہ دربار رسول میں پہنچ کر گستاخی کرتا ہے اور اسے اس کا مزہ چکایا جانا چاہیے، تلوار نکل آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے غصے کو کنٹرول کیا، اور پھر اس کے بعد پوری نرمی کے ساتھ سوال کیا کہ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی یہی گناہ تمہاری ماں کے ساتھ کرے، کوئی یہ گناہ تمہاری بہن کے ساتھ کرے، کوئی یہ گناہ تمہاری پھوپھو کے ساتھ کرے، کوئی یہ گناہ تمہارے خالہ کے ساتھ کرے؟ چار معزز مقدس رشتوں کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو اس نے برہمی کی حالت میں کہا کہ بخدا میرے ماں باپ پر قربان، میں یہ کام ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ تب آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے، دوسرے لوگ بھی یہ حرکت نہیں پسند کرتے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس نوجوان کے سر پر رکھا اور اسے دعا دی کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبردست طریقے سے کاؤنسلنگ کے بعد پوری زندگی وہ نوجوان کسی گناہ کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ ہے دراصل نفس امارہ پر کنٹرول۔ پھر اس کے بعد انسان کے نفس کے اندر یہ قوت رکھی گئی ہے کہ وہ برائی پر ملامت اور کرٹیسائز کا اندرونی جذبہ بھی رکھتا ہے، کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ اس گناہ پر افسوس اور ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گندے خیالات، اتنے ولگر قسم کے فیلنگ، اتنے برے خیالات میرے دماغ میں آتے ہیں کہ میں زبان سے وہ خیالات ظاہر کرنے کے بجائے مر جانا پسند کرتا ہوں۔ اتنے برے خیالات۔ پاکستان کے ایک مشہور سوشیولوجسٹ نے کتاب لکھی ہے کہ تربیت کے بڑے پروسیس سے گزرنے کے باوجود، لٹریچر کا زبردست مطالعہ کرنے کے باوجود، کبھی کبھی انسان کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے دماغ کے اسکرین پر بلو فلمیں چلنے لگتی۔ یہی بات تھی جو صحابی رسول نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لانا نہیں پسند کرتا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا یہ خیالات جو آتے ہیں تم اس پر عمل بھی کرتے ہو؟ کیا ان خیالات پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہو؟ ان برے خیالات کو تم پریکٹیکل اسے امپلیمنٹ کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نہیں، بس خیالات کی حد تک یہ بات محدود ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، جو تمہاری ایمانی کیفیت ہے جو تمہیں گناہ سے روکے ہوئے، اور پھر یہ ایمانی کیفیت دراصل نفس لوامہ کا نتیجہ ہے کہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ اس پر کان دھرے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ضرب ہو کاری۔ پھر اس انسان کا مقابلہ رہے گا اس نفس میں آنے والے خیالات سے، اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس نفس کو نفس مطمئنہ کے اندر تبدیل کرے۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر کی ایک پیس آف مائنڈ کی کیفیت ہے۔ یہ استقامت علی التوبہ کرنے والے افراد ہیں۔
توبہ کرنے والے اور اس توبہ پر جم کر رہنے والے افراد ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ کہ نفس مطمئنہ تو داخل ہو جا جنت میں، تو بھی راضی اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہمیں عطا ہو۔ اس کے 3 ایسپیکٹس بیان کیے گئے ہیں، آپ چیک کریے گھر جا کر، میں بھی اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ 3 ایسپیکٹ میری زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہم انی اسألک نفس مطمئنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا کرے، تؤمن بلقائک، جو تجھ سے ملاقات پر یقین رکھے، وترضی بقضائک، تیرے فیصلوں پر راضی ہو، وتقنع بعطائک، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کرے، شکر ادا کرتا ہے۔ یہ 3 ایسپیکٹ ہماری زندگی میں اگر پائے جاتے ہیں تب سمجھیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی کیفیت ہے کہ ہم نے اس نفس سے مقابلہ کیا ہے، اس نفس کے اندر آنے والے برے خیالات کی الغار پر ہم نے کنٹرول کیا ہے، شکر گزاری اور قناعت اور اللہ پر پختہ کیفیت ہم نے پیدا کی، اور اگر یہ کیفیت ہے ہمارے دلوں کی تو بڑی مبارک کیفیت۔ پھر جب انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے تو اس کا مقابلہ نظام باطل اور طاغوت سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اور فی الفور کشمکش شروع ہو گئی۔ آپ وہ مشہور واقعہ سنتے ہیں، میں پوری تفصیل سے نہیں سناؤں گا، کچھ اشارے دوں گا کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ؟ کون ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہیں سادس الاسلام کہا جاتا ہے، چھٹے مسلمان۔ ایسا نہیں ہوا کہ 4 سال 5 سال 10 سال بعد اسلام کی دعوت پیش کی گئی اور اس کے بعد یہ مسلمانوں پر تکلیفوں کا سلسلہ شروع۔ حضرت خباب سادس اسلام ہیں، اور ان سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو ذر غفاری، صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، چھٹے اسلام قبول کرنے والے، 6 پوزیشن ان کی۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے، غصے میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا ہے، انہیں زمین میں نصف دفن کیا گیا اور اوپر سے پتھر برسائے گئے، اور یہ ہوا کہ بخدا اے خباب تم وہ دن دیکھو گے کہ ایک عورت صنعا سے حضر موت تک سفر کرتی ہوئی جائے گی اور اسے خدا کی ذات کے علاوہ اور جنگلی جانوروں کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، وہ امن کے دن قائم۔ بہت ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کی بشارت دی تھی، 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ساتھی کی کوشش۔ تو جب انسان مقابلہ کرے گا نفس سے مجاہدہ، شیطان سے کشمکش اور نظام کفر اور نظام باطل جو اسے دبانے اور ختم کرنے اور سپریس کرنے کی کوششوں میں، اور اس کے بعد ان مقابلوں میں استقامت دکھائے گا بندہ مومن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کیسے لنہدینہم سبلنا ہوگا؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو آسان کریں گے؟ جب ہم اسلام کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، ہم اپنے اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، یہ طے کر لیں کہ اس 50 60 سال 40 سال کی جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا، ٹھیک ہے میں اپنے بیوی بچوں کو ایک اچھی لائف اور ایک اچھے سٹینڈرڈ میں رکھوں گا، لیکن یہ ساری چیزیں میری زندگی کا مقصد نہیں ہوں گی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک بندہ مسلمان جب یہ طے کر لے کہ اسلام کی خدمت کرنا، اس دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہی میری زندگی کا کوشش ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مجاہدہ کرے گا، کشمکش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوششوں میں برکت عطا کریں گے۔ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ کیا آپ نے وہ واقعہ سنا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں؟ سعد بن معاذ جو مدینہ کے سردار تھے، انہوں نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، مکے سے ایک نوجوان آیا ہے، ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کی بات سنو اور سنو کیا فتنہ ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر پہنچے اور جا کر بات سنی حضرت مصعب بن عمیر کی، کچھ دیر میں بات سنی، کچھ دیر کلام سنا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اور واپس پہنچے حضرت سعد بن معاذ کے پاس اور کہا کہ سعد بن معاذ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ بھی سن لیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے باغ میں اور غصے میں آ کر کہا کہ تم ہمارے مدینے کے بولے بھارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ ہماری بات سننا پسند کریں گے؟ اور اگر صحیح ہو تو قبول کریں، غلط ہو تو ریجیکٹ کریں، آپ کا پورا اختیار ہے۔ تو اپنے نیزے کو زمین میں گاڑا ریتی میں
اور پھر وہیں پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت سنائی، اسی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی موقع پر اپنے قبیلے بنی عبد الاشل کے پاس گئے، پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ وہ تاریخ کا سنہرا واقعہ ہے جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی پریکٹیکل تفسیر اور ایکسپلینیشن پیش کرتا ہے۔ پورے قبیلے بنو عبد الاشل کو جمع کیا اور جا کر سوال کیا کہ لوگوں تمہاری نظروں میں کیسا آدمی ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ عاقل ہیں، معاملہ فہم ہے، سمجھدار ہیں، ڈیسیشن لیں گے تو صحیح ڈیسیشن ہوگا، کوئی کام کریں گے تو صحیح کام ہوگا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، اور جب تک تم سب لوگ اسلام قبول نہیں کرو گے میری اور تمہاری بات چیت ختم، گفتگو آرام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورے قبیلے بنو عبد الاشل نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا۔ کتنی قربانیاں دی تھیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ مدینہ منورہ کا ایک بڑا قبیلہ بنو عبد الاشل ایک دن کی کوششوں سے اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تفسیر ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے کافی دور قبیلے دوس کے رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دو۔ وہ پہنچے اور اسلام کی دعوت دی، اور بہت دن تک دعوت دیتے رہے، اور واپس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے لیے بد دعا کیجیے۔ پوچھا کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے دن سے اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہوں، پروپیگیشن آف اسلام کا کام لگا ہوا ہوں، اس کام میں سوائے میری بیوی کے ایک سنگل پرسن کے کسی نے اسلام قبول نہیں۔ یا رسول اللہ میری قبیلے کے لیے بد دعا کیجیے۔ ادھر ان کا جملہ پورا ہوا، یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لیے بد دعا کیجیے، اور ادھر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یہ دعا کی جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا۔ خواہش کی بد دعا دینے کی دعا کر رہے ہیں قبیلے دوست کو ہدایت فرما، اور کہا کہ ارجع الی قومک، جاؤ اپنے قوم کے پاس اور اسلام کی دعوت دو۔ وہ پھر پہنچے اپنے قبیلے میں، اور کئی سال کے بعد جب ہجرت نبوی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، پھر آئے حضرت طفیل بن عمر، پوچھا کہ طفیل قبیلے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ایک بھی آدمی مشرک نہیں رہا، پورا قبیلہ مسلمان۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب آپ اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے، تحریک اسلامی کا دست و بازو بنیں گے، اور پھر یہ کہ ان تحریکی کارکنوں کی قوت کے اندر آپ اس کام میں اضافہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لنہدینہم سبلنا کا معاملہ کیسے ہوگا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ تحریک اسلامی کے بہت بڑے ممتاز عالم دین مولانا یوسف اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان اگر یہ سمجھتے رہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، میرا نام عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہے اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، تو یہ ان کی اپنی سیکیورٹی اور حفاظت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا ضرور وعدہ کیا ہے، لیکن یہ وعدہ کنڈیشنل ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریویلیشن ہوا ہے، جو کلام نازل ہوا ہے، اس کلام کی تبلیغ ہمیں کرنا ہے۔ جب تک اس دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا کام کرے گا۔ اور جب اس منصب سے بے خبر ہو جائیں گے، زندگی کا یہ مقصد بن جائے کہ محض اسٹینڈرڈ آف لائف بڑھ جائے، محض ایک لگزوریس لائف گزاری جائے، اپنی اور آئندہ کی 2 جنریشن کے لیے بینک بیلنس جمع کرنا یہی دراصل ایم آف لائف بن جائے، واللہ یعصمک من الناس کی وہ آیت کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ذمہ ہو جائے گا، اور کبھی گجرات میں آگ بھڑکے گی، اور کبھی مراد آباد کی عیدگاہ میں بچوں کی لاشیں نظر آئیں گی، اور کبھی کچھ ہوگا اور کبھی کچھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان اگر 25 کروڑ آبادی کے اندر اسلام کے داعی بن جائیں، اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا پیغام ہے۔ اور آج سے 60-70 سال پہلے سید مودودی علیہ الرحمہ نے ہندوستان میں
اور پھر یہ کہ حضرت حسن البنا شہید علیہ الرحمن مصر کے اندر اور دنیا کے مختلف مقامات پر اسلام کی خدمت کرنے والے ان ذہین اور قابل اور نیک اور متقی لوگوں نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ آئندہ صدی اسلام کی صدی ہوگی، یہ جو نیکسٹ سینچری ہے اس میں اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوگا، تو لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک مبارک ترین دور کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بہت ہسٹوریکل قسم کے بڑے بڑے واقعات میں 3 بڑے بڑے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں۔ پہلا وہ واقعہ تھا کہ اسپین میں مسلمانوں کی آمد ہوئی اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کا علم بلند کیا۔ دوسرا ہسٹوریکل انسیڈنٹ یہ تھا کہ ایسٹرن یورپ کے ایک مقام ترکی کے اندر اسلامی حکومت خلافت عثمانیہ کے نام سے قائم ہوئی، اور آج دنیا اس تیسرے ہسٹوریکل مبارک دور کے اندر داخل ہو چکی ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر لندن سے لے کر لاس اینجلس تک قدم قدم پر مسلمانوں کی بستیاں وجود میں آئی ہیں، قدم قدم پر مسلمانوں کی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، قدم قدم پر اللہ اور رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مدرسے قائم ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ ایک ایسے مبارک دور کے اندر دنیا داخل ہوئی ہے کہ تعلیم قرآن کے مدرسے، اذانوں کی گونج، مسلمانوں کے الیکشن میں فیصلہ کن قوت ووٹوں کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہ پوری دنیا کے ہر حصے میں مسلمانوں کا پہنچنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا اس تیسرے مبارک دور کے اندر داخل ہو چکی ہے کہ اگر ہم محض اپنے آس پاس رہنے والے، اپنے قریب میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر اقامت دین کا جذبہ پیدا کریں اور پھر غیر مسلم لوگوں کے اندر اسلام کی اس دعوت کو پیش کریں، تو پھر وہ تاریخ کا دور دوبارہ واپس آ سکتا ہے جس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس مبارک دور کے لیے ہم سب کو تیاری کرنا ہے۔ یہ دور آئے گا، اسی تیز رفتاری کے ساتھ آئے گا جس تیز رفتاری کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مصر اور ایران تک یہ پیغام پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال کے اندر اندر ہندوستان اور چائنا تک یہ پیغام پہنچا تھا۔ مدراس کو جائیے، حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ کا مقبرہ نظر آتا ہے۔ چائنا کو جائیے، حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی قبر نظر آتی ہے۔ اس دور میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے اتنا لمبا سفر کیا ہوگا اور اسلام کی اس دعوت کو پھیلانے اور پہنچانے کا کام انجام دیا ہوگا۔ بہت تیز رفتاری کے ساتھ صحابہ نے اس کام کو انجام دیا، کمپینینز آف پروفٹ نے اس کام کو انجام دیا۔ ابھی تاریخ لکھنے والے مورخ کا قلم دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں کے قدموں کو گن رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر دنیا نے دیکھا کہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے کنارے سینکڑوں ایسے ہاتھ تھے جو وضو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدریز ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ یہ وہ مبارک دور مسلمانوں کی کوششوں اور قربانیوں سے آیا، وہ دور آج بھی آ سکتا ہے جبکہ پوری دنیا کے مسلمان یہ طے کریں کہ اسلام ہی انسانیت کا مستقبل ہے، اس اسلام ہی کے ذریعے سے اس دنیا میں امن اور سکون قائم ہوگا، ایک ویلفیئر حکومت قائم ہوگی اور انسانیت فلاح سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے اس عنوان پر ہم کو اپنی پوری زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔